طبقات ہیں، ایسا کہ اس طرح کی دروازے 7 منزلہ ہے جو ہے وہ جہنم کا، اور ہر طبقے کا ایک مخصوص دروازہ ہے، اور وہ مخصوص قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے دروازوں کے نام امام نے بیان کی۔ دیکھو جہنم کے دروازوں کے نام کون کون ہیں۔ پہلا دروازے کا نام ہے جہیم، یہ جہنم کے سب سے اوپر والا طبقہ ہے۔ جیسے ہم ٹاور میں سب سے اعلیٰ کوالٹی اوپر والا منزلہ لیتے تاکہ ہوا وغیرہ اچھی ہے، ویسی جہنم کا بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی والا جو طبقہ ہے، منزلہ ہے، وہ جہیم ہے۔ دوسرا ہے لظی، جس میں بدن اور چہروں کی کھال اترے گی، وہ کھال رہتی ہے ذرا زیادہ چھل جاتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس طبقے میں ان لوگوں کی کھالیں جو ہے وہ نکالی جائے گی، ادھیڑی جائے گی۔ تیسرا طبقہ ہے سقر، گرما گرم آگ، جس میں جو ہے دہکتی ہوئی آگ رہے گی۔ چوتھا ہے ہوتما، بھڑکتی ہوئی آگ، جس میں آگ بھڑکے گی۔ پانچواں ہے حاویہ، یعنی جلانے والی آگ، حاویہ جو انسان کو جلا کے راکھ کر۔ چھٹا ہے سعیر، جس میں جلانے والا ہی کام کیا جائے گا۔ اور ساتواں نام جو ہے وہ جہنم، جو سب کو معلوم ہے۔ قرآن میں جہنمی ہونے کے اسباب بیان کیے ہیں کہ اللہ نے جہاں انسان کو مختار بنایا ہے، انسان مجبور نہیں ہے، وہ جو ہے آزاد ہے۔ سعادت اور بدبختی کی راہیں بتا دی ہیں، اس راستے پہ چلو گے سعادت ہے، اس راستے پہ چلو گے بدبختی ہے، تم کو آزاد رکھنا ہے، تمہیں اپنی مرضی سے چننا ہے کہ یہ سعادت والے راستے پہ جاؤ گے یا بدبختی والے راستے پر جاؤ گے۔ یعنی وہ چیز کہ جس کی بنیاد پر انسان جہنم کی طرف جاتا ہے اور جہنم کے بند دروازے کو کھولنے کا سبب بنتا ہے، اس میں سے پہلی چیز ہے گناہ۔ گناہ جو ہے وہ پہلی چیز ہے۔ اور دیکھا ہوگا کہ روایت میں ہے کہ شیطان کو تو جکڑ دیا کہ اس کے باوجود لوگ رمضان میں غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو بیچارہ بند ہے، تو پھر آخر یہ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک شیطان ہے انسان کا نفس، وہ نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دعائیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کے باوجود یہ سارا کام انجام ہے۔ نفس آزاد ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جو سب سے بڑا کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا۔ یہ کنٹرول میں آ گیا تو گویا سعادت کی چابی جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی طرح سے بہت سے عوامل ہیں سمجھے کہ جو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا ہے کفر اور نفاق، یہ بھی جو ہے جہنم میں جانے کا تو سبب بنتا ہے۔ تیسرا ہے لوگوں کو راہ حق سے منحرف کرنا، سیدھے راستے میں بندہ جا رہا ہے، انسان نما شیطان آتا ہے، اسے راہ حق سے منحرف کرنا۔ چوتھا ہے آمدن قتل کرنا، جان بوجھ کے آپ کسی کو قتل کرنا۔ انسان جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ایک انسان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ پانچواں ہے شیطان کی پیروی کرنا، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ خدا اور رسول سے دشمنی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ شرک اور بت پرستی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ظلم اور ستم کرنا یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ظلم کیسے؟ ایک ظلم انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے، ایک ظلم انسان اپنے خانوادے پہ کرتا ہے، ایک ظلم انسان اپنی قوم پہ کرتا ہے، ایک ظلم ہے کہ جو انسان جو ہے اپنے جیسے انسان
दुश्मन पर करते हैं। ये जुल्म की कई कैटेगरी है, ये सब जो है क्या कहते हैं जहन्नम में जाने का सबब है। आयात इलाहिया को झुटलाना, अल्लाह की निशानियों का इनकार करना जहन्नम में जाने का सबब है। नमाज को तर्क कर, जानबूझ के आप नमाज छूट, यानी जिसको कहते हैं तारिकुस सलात, तारिकुस सलात यानी जो अक्सर नमाज ही नहीं पढ़े, और एक है कि गलती से नमाज छूट जाती, दोनों में फर्क है। तारिकुस सलात वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन जो नमाज को भूल जाता है या किसी वजह से नमाज नहीं पढ़ता है तो वो तारिकुस सलात के ज़ुमरे में नहीं आए। हाँ ये है कि अगर वो नमाज को हल्का समझता है, नमाज को अहमियत नहीं देता तो एक अलग मसला है। तो अगर हम जानबूझ के दोपहर की नमाज है तो शाम में पढ़ें, क्या ये नमाज को हल्का समझना है? छठे इमाम कहते हैं कि नमाज को हल्का समझने वालों की शिफात, तो जो नमाज को हल्का समझता, देखे बात माह मुबारक रमजान में भी हम ऐसा सो रहे हैं कि आँख खुल रही है 6:30 बजे, तो जल्दी जल्दी अल्लाह अकबर। ये रोज़ा सोने के लिए नहीं है, ठीक है रमजान में सोना इबादत है, लेकिन अगर आप रमजान में मेहनत करें, मजदूरी करें तो उसका कहीं ज़्यादा सवाब है। अमीरुल मोमिनीन को गर्मियों के रोज़े क्यों पसंद थे? इसीलिए पसंद थे कि मेहनत मजदूरी के साथ भूख और प्यास को याद रखना, ऐब जोई करना, यानी हमेशा दूसरों के ऐब की तलाश में रहना। इंसान अपने अंदर के ऐब को नहीं देखता है, दूसरों के ऐब को जल्दी देखता। अगर हम अपने अंदर के ऐब को देखें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम दूसरों के ऐब को देखें। तो ऐब जोई करने वाला, हमेशा दूसरों के ऐब को तलाश करने वाला, ये भी जहन्नम है, ये भी जहन्नम में जाएगा। और 12वां है सूद खाना। सूद खाना यानी 1 लाख रुपया लो दो और बदले में उससे 120 सूद। हम 1 लाख तो दे रहे हैं लेकिन तुमसे वापस 1 लाख नहीं लेंगे, बल्कि 1,20,000, 1,25,000। ये भी कारोबार आजकल जो तो बहुत जोरों पे है। अब खुद अपनी कौम के बाद लोग करते, ये सूद लेना और दिलाना ये सब जो है हराम के जुमरे में आता है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। इसी तरह से जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करने वाले आते, ये जो बयान किया था ये जहन्नम के दरवाज़ों को खोलने वाले आमिल हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे जहन्नम का दरवाज़ा इंसान के लिए बंद होता है?